آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اگر آپ انگلش بولنا چاہ رہے ہیں اور یا آپ انگلش سیکھ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے. جب آپ انگلش بولنے کی کوشش کرتے ہیں نارملی جب ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ان کو بھی یہ مسئلہ آ رہا ہوتا ہے. تو جب آپ سے کوئی بندہ بات کر رہا ہوگا تو آپ اس کو جب جواب دیں گے تو آپ پہلے اس کو اردو میں سوچیں گے, پھر وہ آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے اپنے ہیڈ کے اندر اور پھر اس کو آگے جو ہے آپ اس کو جواب دیں گے. فار ایگزامپل وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ ہاؤ آر یو. اب آپ پہلے اپنے مائنڈ میں اس کی اردو میں جو بھی آپ کی نیٹو لینگویج ہے آپ اس میں کنورٹ کرو گے. جب آپ کنورٹ کرو گے اپنے مائنڈ میں, اس نے کہا ہے ہاؤ آر یو تو اٹس مینز کہ اس کا مطلب ہے جی کہ آپ کا کیا حال ہے. پھر آپ اس میں اس کا جو اردو میں جواب سوچیں گے اور پھر آپ اس کو انگلش میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر اس کو آپ جواب دیں گے. ایک تو اس طرح جو پہلا جو نقصان آپ کو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انگلش مشکل لگتی ہے, بہت زیادہ مشکل لگتی ہے. جب آپ ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ, بہت مشکل یہ کام ہے. اور دوسرا جس کا آپ کو نقصان ہوتا ہے آپ کی سپیڈ سلو رہتی ہے. نارملی یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جب بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں یا جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں ان کو اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ میسج پہ بات کریں, مین کہ آپ ٹائپ کر کے ہمیں جواب دیں, تو نارملی آسانی سے انگلش میں بات کر لیتے ہیں. لیکن جب وہ بولتے ہیں تو ان کو مسئلہ آتا ہے کیونکہ جب آپ بول رہے ہوتے ہیں تب آپ کے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ آپ سوچ کے جواب دیں. آنسر تو آپ نے سوچ کے دینا ہے بٹ یہ کہ آپ اس کی انگلش جو ہے سوچنے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. لیکن جب آپ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آسانی سے آپ جو ہے آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے, آپ ایزیلی سوچتے ہیں کہ اس کا کیا آنسر ہے, آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں, نو پرابلم. اب اس ویڈیو میں جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ کہ آپ انگلش میں سوچیں کیسے. آپ نے اگر آپ انگلش سیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے جو سٹارٹنگ سٹیپس ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کچھ ٹائم دیں اپنے آپ کو اور انگلش میں سوچنا سٹارٹ کریں. اب جو سب سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے نا کہ آپ انگلش میں سوچیں کیسے, مگر ہماری ویڈیو کو ٹائٹل بھی یہ ہے کہ ہاؤ ٹو تھنک ان انگلش. اس کے لیے آپ نے اپنے ارد گرد دیکھنا ہے, اپنے جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں, جس روم میں آپ رہ رہے ہیں, تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے جو اراؤنڈ چیزیں ہیں ان کا انگلش میں نام کیا بنتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے روم میں ونڈو ہے, آپ دیکھیں گے یہ ونڈو ہے. اب لیکن آپ نے اس کے بارے میں سوچنا ہے. آپ کے پاس کمپیوٹر ہے تو آپ اس کو انگلش میں سوچیں گے کمپیوٹر ہے. امبریلا ہے, یا آپ کے پاس سیلنگ ہے, آپ کے پاس صوفہ ہے, آپ کے پاس فلور ہے. جو بھی آبجیکٹس آپ کے سامنے آتے ہیں ان آبجیکٹس کو آپ نے انگلش میں سوچنا ہے. اور اس کی جو پروننسیشن ہے وہ آپ کی بیٹر کیسی ہوتی ہے کہ کوئی بھی آبجیکٹ جس کا آپ کو نام پتا ہے, ایک بہت اچھا سورس ہے اس کا یوگلش ہے, میں اس کا لنک پہ نیچے ڈال دوں گا. یوگلش جو ہے وہاں پہ آپ جائیں, آپ اپنا آبجیکٹ کا نام وہاں پہ رکھیں تو اس کی آپ کو جو جو انگلش کے نیٹو اسپیکر ہے ان کی پروننسیشن آ جائے گی. انگلش آپ کی ارد گرد ہے, مطلب شاپ پہ جاتے ہیں آپ, آفس میں جاتے ہیں آپ, اپنے گھر میں ہیں تو ایوری ویئر آپ کو آبجیکٹس نظر آتے ہیں, بٹ آپ نے ان کو انگلش میں جو ہے سوچنے کی کوشش کرنی. اگر آپ کو آبجیکٹ کا نہیں پتا ہے کسی آبجیکٹ کا تو پھر آپ نے آبجیکٹس کو نام رکھنا شروع کرنے ہیں. پھر آپ ان کے بارے میں آپ سرچ کر سکتے ہیں کس چیز کا کیا نام ہے. اگر جب آپ کو پتا چل جائے گا تو پھر آپ نے اس کو انگلش میں سوچنا سٹارٹ کر دینا ہے. اس کے بعد جو آپ نے نیکسٹ کام کرنا ہے وہ آپ نے اسمال سینٹینسز اپنے دماغ میں اپنے ہیڈ میں سوچنے ہیں. فار ایگزامپل آئی ایم گوئنگ ٹو مارکیٹ, جو ویری سمپل کہہ لیں کہ سینٹینسز ہیں جو آپ کو آتے ہیں یا آپ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ دوز آر ویری ویری سمپل, تو وہ آپ نے اپنے ہیڈ میں سوچنا سٹارٹ کرنے ہیں. جیسے آئی ایم, ہی از, دے آر, ہو آر, وائی می, وائی دے کائنڈ آف اسٹف. تو آپ نے اس طرح اپنے ہیڈ میں سوچنا سٹارٹ کرنا ہے اور یہ آپ نے روٹین پریکٹس کرنی ہے. ان کے سمپل جو آپ کہہ لیں کہ جو سینٹینسز ہیں جو نارملی ہم یوز کرتے ہیں وہ آپ نے اپنے ہیڈ میں اپنے دماغ میں سوچنا شروع کرنا ہے. بولنا نہیں ہے آپ نے کہ آپ ان کو بولیں, آپ نے صرف اس کو اپنے مائنڈ کو کہہ لیں اس کو ٹرین کرنا ہے کہ آپ انگلش میں سوچنا شروع کریں. تو یہ آپ کا جو ہے دوسرا سٹیپ ہوگا. نیکسٹ کام آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے اپنے آپ سے بات کرنی ہے, لیکن ان یور ہیڈ, مین کہ خود سے بات کرنی ہے, بولنا نہیں ہے آپ نے, بٹ آپ نے اپنے آپ سے بات کرنی ہے. لائک آئی ایم گوئنگ ٹو مارکیٹ, لیکن آپ ان یور ہیڈ, وائی آئی ایم ہیئر, واٹ آئی ایم تھنکنگ, واٹ آئی ایم ڈوئنگ, واٹ از ہیپننگ. یو ہیو ٹو تھنک ان یور ہیڈ, لیکن آپ نے بات خود سے کر رہے ہونا ہے. تو یہ نیکسٹ کام آپ نے کرنا ہے. اس میں آپ نے اس کو ایٹ لیسٹ اگر آپ 1 منتھ کریں گے تو آپ نے دیکھیں گے کہ آپ ڈرامیٹکلی جو ہے وہ امپروو ہوں گے, لیکن اس کو آپ نے کرنا ضرور ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے ارد گرد ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے جو انگلش کا ہوگا. آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کتنی جلدی امپروو ہوتے ہیں. تو یہ کچھ ٹیکنیکس تھیں جن کو یوز کرتے ہوئے آپ جو ہے انگلش میں سوچنا سٹارٹ کریں گے. تو اگر آپ واقعی انٹرسٹڈ ہیں اور آپ انگلش بولنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو پہلے انگلش میں تھنکنگ سٹارٹ کرنا ہوگی. اگر آپ انگلش میں تھنک کرنا شروع کر دیں گے تو آپ آٹومیٹکلی جو ہے وہ امپروو ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ جو کانسیپٹ ہے میں نے خود کے اوپر اپلائی کیا ہوا ہے کہ جب آپ ایک نیو لینگویج سیکھتے ہیں, جیسے میں نے پشتو سیکھنا سٹارٹ کیا ہے, تو اس کے بارے میں نے پھر سوچنا شروع کیا. جب آپ سوچنا شروع کرتے ہیں تو آپ آٹومیٹکلی اس میں امپروو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو موویز از آلسو ویری امپورٹنٹ, اور میں آپ کو جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ جو انگلش موویز ہیں وہ آپ نے دیکھنی کس طرح ہے. مطلب ایک تو ہم نارملی انگلش مووی دیکھتے ہیں, لیکن اگر آپ امپروو ہونا چاہ رہے ہیں, انگلش سیکھنا چاہ رہے ہیں, تو آپ جو ہماری جو ویڈیو ہے کہ آپ موویز کو دیکھ کے کیسے امپروو ہو سکتے ہیں اس کو آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے.
آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر. بیسٹ آف لک.